نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے 22ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پارے کا آغاز ازواج مطہرات کے خصوصی معاملے سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد عام خواتین کے لیے بھی ہدایات ہے جو جہانوں کے رب کا کلام ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم اس کا 2 بار اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ازواج مطہرات سے یہاں پہ خطاب ہے۔ پیچھے آپ نے آخری پارے میں پڑھا تھا، انہی کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں پہ بھی وہی کنٹینیو ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اس کی سزا بھی پھر بڑی ہوگی، کیونکہ جو مقربین ہوتے ہیں ان کی نیکیاں بھی بعض کا برائیاں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا درجہ اور مقام بڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح ان سے کوئی نیکی سرزد ہوتی ہے تو وہ بھی ملٹیپلائی ہو جائے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کو زیادہ لوگ جو ہے فالو کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی بنا پر بھی ان کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ ان کی قربانیاں زیادہ تھی اس لیے ان کا اجر بھی زیادہ۔ کن کا اجر زیادہ تھا؟ ازواج مطہرات کا، کیونکہ ان کو دیکھ کے نیکیاں کی جاتی تھی نا۔ وہ اکثر ہی جو کتنی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جن سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، تو پھر وہ ان کی اسی طرح نیکیاں بھی ملٹیپلائی ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے پھر اس کی پکڑ بھی زیادہ ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بعد میں نرمی اختیار نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو کسی نامحرم سے دبی زبان میں بات نہ کرو، یعنی نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں۔ جس کے دل میں روگ ہوگا وہ کوئی غلط توقع کر بیٹھے گا، لہٰذا صاف سیدھی بات کرو، معروف معقول بات کرو۔ اگرچہ یہ بات ازواج مطہرات سے کہی جا رہی ہے، لیکن ازواج مطہرات ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ ایک مسلمان خاتون کو مرد سے بات کرتے ہوئے ایک معروف اور باوقار انداز میں بات کرنی چاہیے، ایسے انداز میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے یا عورت کی طرف وہ مائل ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نامحرم عورتوں سے تنہائی میں بھی بات کرنے کی ممانعت ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوندوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع فرمایا، یعنی مردوں کو منع کر دیا کہ وہ عورتوں سے اس وقت تک ڈائریکٹ بات نہ کرے جب تک ان کے خاوند اجازت نہ دے یا وہ پسند نہ کرے۔ اور یہاں جو بات کی گئی فلا تخضعن بالقول، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرام سے بات نہ کرے یا ایک معقول طریقے سے بات نہ کرے کہ یعنی سخت لہجہ بد کلامی سے بات کریں، یہ معنی نہیں ہے۔ یعنی جب نرم لہجہ اور نزاکت والی بات ہے اس سے منع فرمایا گیا۔ اور بعض کا یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید سختی سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو بلا وجہ کسی مرد سے سختی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ اس میں انسان کو ایک معروف اور باوقار اور ٹھہراؤ والا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اہل بیت در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔ یعنی ازواج مطہرات کو خاص حکم ہے کہ ان کے بعد یعنی آپ کی امت کی جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ بتا دی گئی کہ عورت کا اصل دائرہ کار جو ہے وہ اس کا گھر ہے، ضرورت کے تحت وہ باہر نکل سکتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو، مسجد جانے سے مت روکو، مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا
پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اپنی کسی ضرورت سے گھر سے باہر گئیں۔ وہ بھاری بھرکم خاتون تھیں، جو بھی انہیں دیکھتا پہچان جاتا تھا، وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا، کہا ہے سودا رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں سکتی، دیکھیں آپ کس طرح سے باہر نکلتی ہیں۔ سودا رضی اللہ عنہ یہ سن کر الٹے پاؤں گھر آ گئیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی۔ سودا رضی اللہ عنہ داخل ہوئی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کام سے گھر سے باہر گئی تھی تو عمر رضی اللہ نے مجھ سے ایسی اور ایسی باتیں کی، تو اسی وقت آپ پر وحی نازل ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی، اس وقت ہڈی آپ کے ہاتھ میں ہی تھی، آپ نے اس کو رکھا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ ان عورتوں کو یعنی تمہیں قضائے حاجت کے لیے یا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے، کیونکہ پہلے واش روم تو گھروں میں نہیں ہوتے تھے، باہر ہوتے تھے۔ یعنی عورت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کام کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن بلا وجہ گھر سے باہر رہنا یا زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا، اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دینا، یہ درست نہیں۔ اسی طرح تعلیم اور تعلم کے لیے بھی سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمام احادیث مردوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے بھی اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا۔ پھر اسی طرح اس آیت میں جو دوسرا حکم ہے ولا تبرجنا تبرج جاہلیت اولا، دور جاہلیت جیسا اپنی زیب و زینت نہ اختیار کرو۔ یہ تبرج کا لفظ جو ہے بروج ہے، بروج کہتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں، یعنی مسجد جاتے ہوئے بہت میک اپ کر کے بہت ایسا ڈریس پہن کر نہ جائے کہ جب مردوں کے ساتھ انٹریکشن ہو تو دونوں کے لیے فتنے کا باعث بن جائے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے والی ہیں اور اکڑ کر چلنے والی، یعنی چال سے بھی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور یہی منافق عورتیں ہیں۔ تو دور جاہلیت میں چونکہ خواتین اس قسم کے کام کرتی تھی تو مسلمان عورتوں سے یہ کہا کہ تم دور جاہلیت کی روایات نہ اپناؤ، تم اسلامی طریقے کو اپناؤ، ایک باوقار انداز اختیار کرو۔ یعنی مرد اور عورت کے انٹریکشن کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ حدود کے اندر رہنی چاہیے کہ جن سے مسائل پیدا نہ ہو اور گھروں کے اندر بے چینی پیدا نہ ہو۔ اور پھر فرمایا صرف ظاہری ناپاکی نہیں بلکہ بدن کی طہارت، اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ، یہ چاروں بھی شامل ہیں۔ ازواج مطہرات قرآن کی روح سے اور یہ چاروں حدیث کی روح سے یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، یعنی آپ کی بیویاں اور سب میں بیٹی، داماد اور جو ان کے جو نواسے تھے۔ چونکہ وہ نبی کا گھرانہ تھا، دوسروں کے لیے مثال تھا، تو اس کا ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل گھرانہ بنانا مقصود تھا، تو اس کی وجہ سے توجہ انہی کی طرف دلائی گی زیادہ۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چونکہ وحی اترتی تھی اور آپ پر وحی میں کچھ تو قرآن پاک کی آیات ہوتی تھی اور کچھ احادیث ہوتی تھی، یعنی حدیث بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے تھے۔ جیسا کہ ابھی پیچھے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی مثال میں آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو بیچ میں ہی وحی کی کیفیت آ گئی اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے سوال کا جواب مل گیا کہ کیا عورت ضرورت کے تحت بھی گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو یہ بتا دی، تو یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ اور اگر یہاں دیکھا جائے تو حدیث کیا ہے، وحی کی ایک قسم ہے۔ جیسے دو چیزیں وحی میں آتی ہیں نا، ایک آتی ہے جیسے قرآن ایک وحی کی صورت ہے، اس کو تلاوت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وحی کی صورت ہے حدیث، اس کو تلاوت نہیں کیا جاتا، اور حدیث کو بھی پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے لیکن اسپیشل جو تلاوت ہے وہ صرف قرآن کی ہے۔
اور اس کی بھی تعلیم بھی دی جاتی ہے، حدیث کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور قرآن کی بھی دی جاتی ہے۔ تو یہاں دونوں چیزوں کو پڑھ کر سنا کی بات کی جا رہی ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، تلاوت یعنی پڑھ کر سنانا۔ تلاوت کا ایک معنی تو خود پڑھنا ہوتا ہے اور ایک معنی پڑھ کر سنانا بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وَأَنْ اُتْلُوا الْقُرْآنَ، کہ قرآن پڑھ کر سناؤ، کیونکہ پڑھ کر سنانے میں بات زیادہ سمجھ آتی ہے بعض کا، یعنی جیسے ہم کسی سے سنتے ہیں تو بات زیادہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو تعلیم کے لیے تو پڑھ کر ہی سنانا پڑتا ہے، اسی طرح قرآن مجید نمازوں میں پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ تو تمہارے گھروں میں تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے اس کو یاد رکھو، یہ یہاں پہ حکم دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرْنَ کے معنی کہ اس کا آگے بھی ذکر کرو، لہٰذا ازواج مطہرات جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھتی تھی اس کو آگے بھی بیان کرتی تھی۔ تو ہمیں اس میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے آگے بیان کرتی تھی تو ہم یہاں سے کچھ بھی سیکھے جاتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی آگے بیان کرنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات کی تعداد 2000 سے اوپر ہے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ اتنے زیادہ ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کے سوالوں کے جواب میں فتوے دیے۔ ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک پوری کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو بجائے اس کے کہ وہ شان و شوکت اور بجائے اس کے کہ خود کو منوائے میک اپ کر کے یا خوبصورت بن کے یا اپنے فگر اور جسمانی نمائش کے لیے کس چیز کی طرف ان کی توجہ کرنی چاہیے؟ علم کی طرف۔ علم کا چرچا کریں، علم میں آگے بڑھیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قدر انسان کی تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے وہ صرف خوبصورت لگنے سے نہیں ہوتی، اس لیے جو چیز اللہ کے یہاں بھی ویلیبل ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ ہے، تو اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے نہ کہ دوسرے راستے کو۔ اور پھر یہاں اگلی آیت میں مسلمان مردوں اور عورتوں کی کچھ صفات کا ذکر آیا۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ صحابیہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے کہ قرآن میں مردوں کا ذکر تو بہت ہے، عورتوں کا نہیں، تو عورتوں کی تسلی کے لیے عورتوں کا ذکر الگ کیا گیا اس آیت میں، ورنہ ہر حکم جو مردوں کے لیے آیا وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، سوائے اس کے جو احکامات مردوں کے لیے خاص ہیں یا کچھ احکامات جو عورتوں کے لیے خاص ہیں۔ اسی لیے فرمایا یقیناً اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت و بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ساری صفات کا احاطہ کر لیا گیا ہے، جس میں بنیادی صفات کیا ہے؟ ایمان، اسلام، پھر اطاعت گزاری، فرما برداری، پھر اخلاقی خصلتیں یعنی حسن اخلاق سے متعلق جو چیزیں ہیں، سچ ہے، صبر ہے، پھر اسی طرح عاجزی کرنا، انکساری سے کام لینا، پھر اپنے مال کا صدقہ کرنا، اور پھر روزہ رکھنا، پھر اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا یعنی حیا اور شرم سے کام لینا۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد جو آخری کوالٹی جس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی ایک عورت یا مرد اگر وہ عبادت گزار ہے بھی اور اطاعت گزار بھی ہے، شرم و حیا والا بھی ہے، تو بہت سے لوگ اس درجے میں ایک دوسرے کے برابر بھی ہو جائیں گے، لیکن ذکر کرنے والے سب سے آگے نکل جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گے، آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے کرنے والی عورتیں ذکر۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نمازوں کے بعد ذکر کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، بستر پر جا کر سونے سے پہلے کے اذکار کرتے ہیں، نیند سے جا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوتے ہیں، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کریں، کیونکہ اللہ کے ذکر سے بخشش بھی ملتی ہے، گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہو، تو آسمان سے منادی آواز لگاتا ہے
کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، تحقیق تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ تو یہ جماعت اکٹھی ہو کے، جیسے آپ لوگ اکٹھے ہو کر اور ہم سب ایک مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ ہی کی خاطر یہ باتیں سیکھتے ہیں، تو سکھاتے ہیں۔ تو اگر ہماری نیت واقعی خالص ہوگی تو انشاءاللہ اس مجلس میں نہ صرف علم حاصل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ وعدہ اپنا پورا فرمائے۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ تو یہاں مومن مرد مومن عورت کی بات کی جا رہی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر لبیک کہا جائے، ان پر گھٹن محسوس نہ کی جائے، کیونکہ اسلام کا دین کا تقاضا یہی کہ انسان اپنے معاملات میں خاص طور پر جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دیں اور اس کے آگے پوری طرح سر تسلیم خم کر لیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو دوڑاؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، سنو اور اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو تمہیں کرنی ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ میں چھوڑ چکا ہوں؟ تو ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، یعنی سواری سے فوراً اچھل کر نیچے آ گئے اور کہا، اللہ کے رسول اگر تو نہ ہوتا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، اور نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، ہم پر سکینت نازل کر دیں، اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دیں، یعنی فوراً ہی آپ کی اطاعت کے لیے دوڑ پڑے اور فوراً ہی اللہ سے دعا بھی کی۔ اصل میں یہ آیت ایک پس منظر میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا دیا تھا اور بہت سی ان میں زبردست خوبیاں تھیں اور آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا تو آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ان کو شادی کا پیغام بھیجا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا چونکہ عربوں میں سے تھی، ان کے ہاں حسب و نسب کا بہت احساس ہوتا تھا، اگرچہ حضرت زید بھی اصلاً عرب ہی تھے، لیکن چونکہ غلامی گزار چکے تھے تو ان کے دل میں یعنی تھوڑی سی گھٹن تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو حکم کو مان لیا، مگر ایک تردد کے بعد تو اس پر یہ آیت اتری کہ مومنوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے دل میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے، کوئی حکم آتا ہے، کوئی حدیث آتی ہے، تو پھر ہم اس کی کوئی تعویل تو نہیں سوچتے کہ کسی طرح اس پر عمل سے بچ جائیں، اگرچہ کچھ چیزیں مشکل لگتی ہیں لیکن ہمارا فائدہ اسی میں ہوتا ہے۔ دوا پینا کس کو خوشگوار لگتا ہے؟ کڑوی لگتی ہے، یا کسی سرجری کسی کو کروانا کوئی اچھا خیال لگتا ہے؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کا لوگ گھٹنوں کی سرجری کروا لیتے ہیں تو دوڑنے لگتے ہیں، یعنی پہلے سے زیادہ ان کی لائف جو اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں تو بہت مشکل ہوتے ہیں، نفس پر بھاری ہوتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد انسان کے لیے راحت اور آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ حیا ہی کی بات ہے، پردے ہی کی احکامات ہے، اگرچہ مشکل ہے مگر اس میں انسان کے لیے بہت بڑی حفاظت ہے، عورت کے لیے۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، آپ نے اس پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس شخص سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پس منظر جو ابھی سارا سنایا ہے وہ اسی آیت کے حوالے سے سنایا ہے۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا اور آپ نے اس پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسے ڈرو۔ چنانچہ جب زید اسے غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جب کہ وہ ان سے غرض پوری کر چکے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ اور جب یعنی یہاں پہ
کیا کہا کہ جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا تھا، اور آپ نے بھی، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے. تو اب ہوا یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی، مگر وہ ان کے ساتھ نباہ نہ کر پا رہی تھی. دونوں کی عادات میں، مزاج میں بہت فرق تھا. دونوں ہی بڑے نیک تھے. حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت ہی پیارے تھے. اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں. بظاہر خرابی نہ تھی، لیکن دل ملے ہوئے نہیں تھے. تو ہوتا یوں ہے کہ بعض کا کسی بھی کپل کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں بہت برے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. روحیں اللہ کا لشکر ہے جو وہاں ملے دنیا میں بھی آ کر ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اٹریکٹ ہوتی ہیں. یعنی کہاں پہ؟ عالم ارواح میں جب ملتی ہیں، ملی تھی، تو یہاں پہ جب ملتی ہیں تب ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتی ہیں. تو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہتی ہیں، تو یہاں پہ بھی وہ پھر چاہے ان کی شادی ہی ہو جائے اجنبی ہی رہیں گی، اور بڑھاپے تک وہ اجنبی ہی رہتے ہیں ایک دوسرے سے. تو بہت نیچرل سی بات ہے، ہر ایک کا الگ الگ امتحان ہوتا ہے. تو یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے امتحان بچ جاتا ہے کہ شادی کے بعد ان کو قربت نہیں ملتی، یا محسوس نہیں ہوتی جس کی وہ توقع رکھتے ہیں. تو ایسے میں انسان ہر ممکن کوشش کیا کرنی چاہیے انسان کو کہ وہ نبھائے اس رسم کو، وہ بندھن کو. لیکن بہرحال حضرت زید رضی اللہ نے دیکھا کہ حالات درست نہیں، تو وہ طلاق دینے کا ارادہ رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کہتے تھے کہ نہیں، تم ابھی طلاق نہ دو، اپنے پاس ہی رکھو. جیسے ہمارے بزرگ اگر ہم خدا نہ خواستہ ایسی بات کریں تو کیا کہیں گے وہ کہ نہیں، ایسا نہیں سوچنا. بھی اصل میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے تھے کہ حضرت زید رضی اللہ طلاق دیں گے تو ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا. اور وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کو بھی اصل بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا. تو آپ کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر یہ طلاق ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے شادی کرنا پڑے. اور اس سے تو ایک بہت پراپوگنڈا بھی شروع ہو جانا تھا، ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ شروع ہو جانا تھا، مشکل حالات ہو جانے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا کہ اس وقت آپ اچھی بات ایسی بات چھپا رہے ہیں دل میں جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس خرابی کو دور کرنا چاہتا تھا جو اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی، جس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات تھیں کہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ کے اس پر بیٹے کے احکامات لاگو کرنا. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے ڈرے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان سے ڈریں، کیونکہ یہ لوگوں کا خوف بھی ایک نیچرل سا خوف ہوتا ہے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے. لیکن اللہ کے حکم کے آگے پھر وہ بہت بڑھ نہیں جانا چاہیے. لیکن اس کا ہونا تو ایک طبعی سی بات ہے، لیکن اس کو طاقت سے زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج بھیجا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ استخارہ نہ کر لوں. اور جب استخارہ کرنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ کا نکاح ان سے کر دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت اندر تشریف لے آئے. اور اگر یہاں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے. اور یہ نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد ہوا تھا. نبی پر اس میں کوئی تنگی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا. یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق طے کیا ہوا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں. اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حقیقی بیٹا آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہا، یعنی آپ کی وفات سے پہلے باقی نہیں رہا. اور باقی خاص طور پر اس حکم کے آنے سے پہلے آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، طاہر، طیب، لیکن وہ سب چھوٹے ہوتے ہی فوت ہو گئے. پھر ابراہیم پیدا ہوئے ماریہ قبطیہ سے، وہ بھی آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے.
لہٰذا آپ کا کوئی بھی حقیقی بیٹا نہیں تھا، تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے مراد کہ آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور عنقریب میرے بعد خلفاء ہوں گے، بہت ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی خبردار کیا کہ بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ پہلے سے یہ بات بتا دی گئی۔ نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، آپ کے بعد کسی کو بھی نبی یا رسول ماننا بنیادی عقیدے میں خلل ڈال دیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا، صبح اور شام اس کی تسبیح کرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور پھر یہ ذکر نماز بھی ہے، نماز تو ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس میں انسان کی زبان بھی ذکر کرتی ہے، جس میں انسان کا دل بھی ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قرآن کی تلاوت، تسبیحات، درود شریف، آیت کریمہ، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر شمار ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح دین کی تعلیم دینا، قرآن پڑھنا، پڑھ کر سنانا، اس کا ذکر کرنا، یہ بھی ذکر کی قسمیں ہیں۔ اور دیکھا جائے تو کچھ ذکر کے خاص ہونے کی حیثیت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی اس دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی ہے یہ ذکر۔ کون سا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو لہٰذا ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اوقات کچھ لگا لیں اپنی طرف سے، یہ نہیں کہ ایک وقت سب کے لیے پابندی کریں، کیونکہ اسی طرح تو بدعت ہوتی ہے۔ دین میں وہ چیزیں لاگو کر دینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پابندی ہمیں ان اوقات میں سکھائی نہیں، لیکن ہمیں اپنی پلاننگ کے طور پر ایک ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایک باندھنے کے لیے ایک کچھ نہ کچھ مقرر کرنا چاہیے۔ تو اس صورت میں مثلاً جیسے آپ نماز کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، اپنی چادر وغیرہ طے کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ اپنا شوز پہن رہے ہیں، یا گھر کے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں کہ تسبیحات اپنے منہ میں کرتے رہیں۔ تو اس طرح سے کچھ عادت اپنے آپ کو ڈال لینی چاہیے ذکر اذکار کرنے کی۔ یہ کثرت سے ذکر میں آ جاتا ہے، انسان ان موقع کو پھر مس نہیں کرتا، ورنہ سوچوں میں پڑا رہتا ہے کہ ادھر سے مجھے کچھ ٹائم ملے تو میں کوئی تسبیح کروں، لیکن کام کرتے دوران بھی آپ تسبیحات کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سبحوا بکرۃ و اصیلا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی بھی اس سے افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس سے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا۔ کون پڑھتا ہے یہ والا؟ یہ کون سے اذکار میں شامل ہے؟ یہ سبحان اللہ و بحمدہ صبح شام کے اذکار میں شامل ہے۔ تو یہ کون سا عمل ہے؟ یہ سب سے افضل عمل ہے، یہ جو صبح شام ایک تسبیح کرتا ہے، اور اس کو آپ اپنے ساتھ باندھ لئیے، آپ نے کرنی ہے۔ یہ فرشتوں کی تسبیح بھی ہے، یعنی وہ عمل بہترین افضل ترین عمل ہوگا آپ کے نامہ اعمال میں اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے قبل آپ سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے وہ 100 دفعہ پڑھ لیں، تو یہ سب سے افضل عمل کہلائے گا۔ وہی ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے، وہی ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں طریقوں سے روشنی میں نکال لائیں، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ سے نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو اچھے اچھے احکامات دیے تاکہ وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی مشکلات سے بچ سکیں اور آئندہ بھی۔ ان کی دعا جس میں وہ ان سے ملیں گے سلام ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تورات میں بھی بیان کی گئی ہیں، اور یہاں خوشخبری کو مقدم رکھا گیا کیونکہ آپ سارے جہان والوں کے لیے باعث رحمت تھے، اور آپ لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے۔ کون سی خوشخبریاں سناتے تھے؟
جنت کی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی کہ لوگوں خوش ہو جاؤ اپنے پچھلے، یعنی بعد میں آنے والوں کو بھی خوشخبری سنا دو کہ جس نے سچے دل سے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ جس نے 5 نمازیں پڑھی، کبیرہ گناہ سے بچا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور کبیرہ گناہ یہ ہے والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک، جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار بھی کیا، لوگوں کو ڈرایا بھی۔ کس بات سے ڈرایا؟ ہاں، ان کو مختلف کاموں پر گناہ کی سزا بتائے گی، وہ بھی بتائی، اور یہ بھی انذار ہی ہے کہ مختلف باتوں پر یہ بتایا گیا کہ یہ غلط کام ہے اور اس سے انسان کی فلاح جو ہے وہ برباد ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسی کے حکم سے دعوت دینے والا، روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، آپ نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، اللہ کی طرف بلایا، اور پھر آپ ایک روشن چراغ کی طرح تھے جس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس پر بول کر رو کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایمان دیا، تو نے اپنی معرفت تو اپنی پہچان دی، اپنے دین کو سیکھنے کا شوق دیا اور اس پر عمل کرنے کا شوق دیا۔ یہ شوق ہی ہے کہ آج چھٹی ہے تو لیکن آپ سارے ادھر آئے ہوئے، یہ آپ لوگوں کا شوق ہے۔ تو فضلاً کبیرہ یعنی بہت بڑا فضل، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی مال و دولت کو یا اولاد کی کامیابی کو، لیکن ہر انسان پر سب سے بڑا فضل اللہ کا دراصل ایمان ہے۔ پھر آخر میں فضلاً کبیرہ کیا ہوگا کہ جیسا کہ سورہ شورى میں فرمایا گیا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مذاق اڑائیں، تنگ کریں، اور آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اپنا کام کرتے جائیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں اس سے پہلے ہی طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جس کا تم شمار کرو، چنانچہ انہیں کچھ سر و سامان دے دو اور انہیں رخصت کر دو، اچھے انداز سے رخصت کرنا۔ اے نبی یقیناً ہم نے آپ اور آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ ہے۔ دایاں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ لونڈیاں، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ پر لوٹا کر لایا، آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت کہ اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے اور اگر نبی اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے، دیگر مومنوں کے سوا یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں پہ جو لونڈی جس کے کنیز کی بات کی جا رہی ہے وہ کون سی کنیز تھی؟ ماریہ قبطیہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، آپ کی نبوت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے یہ بہت ضروری تھا کہ آپ کے پاس زیادہ خواتین ہو تاکہ وہ آپ سے دین سیکھیں، آگے پھیلائیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں تھیں، یعنی ایک مومن مرد کے لیے 4 سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رعایت اس لیے دی گئی تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے۔ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور جہاں آپ مناسب سمجھیں کسی عورت سے شادی کرنا چاہے اس قبیلے والوں کے لیے دین کے لیے بہتر ہے، تو اس پر آپ پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی۔ تو یہاں پہ نعوذ باللہ یہ سوچنا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خواہشات تھی جن کی وجہ سے آپ بہت تنگ تھے تو آپ کو کھلی چھٹی دے دی گئی، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں آپ نے اتنی پاک دامنی اختیار کی اور اس طرح اپنی ازواجی زندگی بسر کی۔ تو یہ جو بعد میں آپ کی جو زیادہ شادیاں ہیں ان کے لیے کئی مقاصد تھے جن کو کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے، اور پھر آپ پر یہ بھی پابندی نہیں رکھی گئی تھی کہ آپ ان کے درمیان اسی طرح عدل کریں جس طرح ایک عام مسلمان پر پابندی عائد کی گئی ہے۔
آپ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں، جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں، اور علیحدہ رکھنے کے بعد جسے چاہیں اپنے پاس بلائیں، آپ پر کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہو، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے، اس لیے یہ احکامات پہلے ہی نازل کر دیے گئے۔ آپ ان بیویوں میں سے جن کو چاہے الگ کر دیں، جس کو چاہے اپنے پاس جگہ دیں، اور جس کو اپنے پاس طلب کریں، ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں، اور وہ سب اس پر راضی رہیں جو بھی آپ ان سب کو دیں، اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑے حلم والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں، اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان کے جن کے مالک آپ کے دائیں ہاتھ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پوری طرح نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جبکہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے والے ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ۔ پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو، یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے، پھر وہ تم پر شرم کرتا ہے۔ اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے ان کے دلوں میں پاکیزہ تر ہے۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے سوا اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ تو اس آیت میں کسی کے گھر مہمان جانے کے اصول بھی بتا دیے گئے کہ وہاں جا کر بیٹھ نہ جاؤ کھانا پکنے تک، اور پھر کھائیں اور پھر جائیں، اس طرح ان کے کاموں میں حرج ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے سامنے آ کر کچھ نہ مانگو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے، اور وہ مردوں سے ڈائریکٹ بات نہ کرے، یعنی پردے کے بغیر بات نہ کرے، بلکہ بیچ میں نقاب حجاب ہو، جیسے دروازے کی اوٹ ہو یا کوئی کرٹن وغیرہ۔ یہ اس لیے کہا گیا تاکہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حجاب دراصل دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے، اور بہت سے لوگ اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیتیں بہت اچھی ہیں اس لیے ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں۔ تو دیکھا جائے تو کیا ازواج مطہرات کم پاکیزہ عورتیں تھیں؟ لیکن ان کو بھی احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا۔ ایک مسلمان جس قدر ہو سکے احتیاط برتے، مردوں سے اس طرح ہنس ہنس کر باتیں نہ کرے، اس طرح نہ لبھائے، اور اس طرح نزاکت کے لہجے میں بات نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان کو اس کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں لوگوں سے چھپ سکتی ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ اسی لیے جب یہ آیات اتری، یعنی پردے کے احکامات اترے، تو فوراً اللہ کا حکم نافذ ہو گیا۔ تو انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آ جاتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے بعد ایک آیت اتری ہے، اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو۔ تو پھر اسی طرح تنہا عورتوں کے پاس جانے کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ اس سے مراد کہ ایک مرد ایک عورت کمرے میں دروازہ بند کر کے اکیلے ہوں، یہ بھی اسلامی لحاظ سے حرام ہے، یہ بھی منع ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچتے رہو۔ اس پر انصار کے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی گھر میں ایک دیور ہے، اکیلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیور تو ہلاکت ہے، یعنی اگر اس گھر کے اندر وہ ہے شوہر اور سارے گھر والے باہر ہیں تو پھر تو خرابی ہے، اور اس کا خرابی کا زیادہ اندیشہ بھی ہے۔ تو پھر یہ بھی ہے کہ یہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو جب ایک مرد اور عورت، ایک لڑکی اور ایک لڑکا دروازہ بند کر کے ایک کمرے میں چاہے کوئی کام ہی کر رہے ہوں تو دوسروں کی نگاہیں اٹھ رہی ہوتی ہیں کہ اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ان کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا دلوں کی پاکیزگی، ان کے اپنے دل کی پاکیزگی، دوسروں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کو بھی فتنے میں نہ ڈالیں۔ آپ ایسا غلط کام نہ کریں کہ جس سے دوسرے لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں، برا سوچیں اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کریں، اس کے بھی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ تو یقین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
ان عورتوں پر سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، ان کے باپوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں، نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، نہ اپنے غلاموں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے۔ یعنی واتقین اللہ، یعنی مونس کا صیغہ ہے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈر کر غلط کام، غلط طریقے چھوڑ دو، معروف طریقے سے کام کرو۔ مرد اور عورت کا آپس میں یعنی ایک بھلے طریقے سے بات ہو سکتی ہے، چھپی ہوئی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے، کھیل تماشا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی پھر کیا کرنا چاہیے؟ جس ہستی پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیج رہا ہے، ہر آن جس کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ درود کا ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا، تو اسی لیے درود شریف پڑھنا فوری رحمت کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ یعنی اس سے اللہ تعالیٰ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص دل سے ایک بار درود پڑھے گا، تو خالص دل سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اس کی 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ اور دیکھا جائے تو ایک دفعہ درود بھیجنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس لیے درود پڑھنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اور روزہ مرہ کی اذکار کی بات ہو رہی ہے، اس میں درود شریف کی ایک تسبیح لازم ہے۔ یہ دروازہ وہ والا کھول کے نا لائٹ جلا دیں، کیونکہ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ پریشان ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا دعا کرنی چاہیے، تو درود شریف کی کثرت کر دیں، ساری دعائیں اس کے اندر کافی ہو جائیں گی۔ اس لیے جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اگر میں ساری دعا کی بجائے درود شریف ہی پڑھ لوں، یعنی دعا کوئی بھی نہ مانگوں، خالی درود شریف پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص درود نہ پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا، مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا، تو اس نے جنت کے راستے کو خطا کر دیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی درود نہ پڑھنا نقصان کا باعث بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ پڑھے تو فائدہ ہے، نہ پڑھے تو نقصان بھی ہے۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جو نہ کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں کرنا نقصان کا باعث ہوگا۔ اس لیے زہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا مجھ پر صلوات بھیجو، دعا میں کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سب سے چھوٹا درود ہے جس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں وضو کے بغیر؟ ہاں بالکل، وضو کے بغیر بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، لیٹ کر پڑھے، واک کرتے ہوئے پڑھے، کھانا پکاتے ہوئے پڑھے، کسی بھی وقت آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، اس میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ یعنی جسمانی اذیتوں کوئی اللہ کو پہنچا نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے، نعوذ باللہ، اس کو کوئی تکلیف نہیں اللہ تعالیٰ کو دے سکتا۔ جس سے مراد پھر کون سی چیزیں ہیں کہ جو اپنی زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں یا اپنے عمل میں ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اس کے بغیر ہی کہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو، تو بلا شبہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ تکلیف دینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی بات بھی آئی ہے، رسول کی بات بھی آئی ہے، اور پھر مومن مردوں اور عورتوں کی بھی بات آ گئی ہے۔ کسی بھی صاحب ایمان کو اپنے ہاتھ سے زبان سے تکلیف نہ دیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جانوروں، پرندوں، درندوں، باقی مخلوقات، حتیٰ کہ جنوں کو بھی وہ کیسے، جیسے ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا گیا۔ ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیوں کیا گیا؟
ہاں کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہے، اس لیے اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک مومن یا ایک مسلم جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ زبان سے سب محفوظ رہتے ہیں. تو کسی کے لیے بھی اذیت دکھ کا باعث نہیں بننا چاہیے. بعض اوقات باتیں بنتی ہیں، بعض اوقات ہمارے رویے بنتے ہیں، بعض اوقات ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرا شخص، بعض اوقات بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن دوسرا شخص بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، یعنی کچھ رویوں کی وجہ سے. اور بعض اوقات آپ بات کرتے ہیں تو خواہ مخواہ ہنس پڑتے ہیں، حالانکہ ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا. تو بعض ماؤں کو میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتی ہیں، بچے اس کی وجہ سے اریٹیٹ ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ہنس رہے ہیں، تکلیف تو نہیں ہو رہی اس کو. لیکن بعض اوقات ہنسنے سے بھی دوسرا بندہ یا بچہ اریٹیٹ ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے. تو بظاہر تو ہنسی کا عمل ہے لیکن اس کے لیے اذیت کا باعث ہے. تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ دوسروں کو اذیت نہ دے. لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دوسرے کو اذیت ہو رہی ہے یا نہیں، تو کم از کم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ لیں. جب اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اگلا بندہ جو ہے اذیت میں ہے یا نہیں. اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائے تو اذیت نہ دی جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. اب اس میں سبھی شامل ہو گئی عورتیں. یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے نہیں، یہ مومن عورتوں کے لیے بھی ہے. اب ہم سب مومن عورتیں ہیں اور ہم سب کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب گھر سے نکلے تو پھر گھر والے ڈریس میں نہ نکلیں، بلکہ اوپر سے ایک اور ڈریس ڈالیں جو گھر کے ڈریس کی زینت کو چھپائے یا آپ کے فگر چھپائے. ابتدائی دور میں چونکہ بہت سمپل لائف سٹائل ہوتا تھا، کپڑے بھی بہت سادے ہوتے تھے، عورتیں عام طور پر چادر لے کر گھر سے نکلتی تھیں، تو اس لیے چادر کا ذکر ہوا. اور چادر آج تک معروف چیز ہے، لیکن بعد میں جب لوگوں نے کپڑوں کے اندر طرح طرح کے ڈیزائن بنانے شروع کر دیے اور زیادہ زیب و زینت اختیار کرنی شروع کر دی، تو پھر چادر سے اور چادر اوڑھ لینے سے ہی سب کچھ نہیں چھپ جاتا. پھر تو چادر اوڑھی جا سکتی ہے، آپ کے بازو، آپ کا سارا لباس، آپ کی ہر چیز، آپ کے فگر نظر نہیں آنے چاہیے. تو پھر چادر کو جلابہ بنایا گیا، یعنی عبایا، اس کو بھی ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمارا جو عبایا ہے اس کو بھی ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے فگر نظر نہ آئے. بعض کا وہ بالکل سکن ٹائٹ ہوتا ہے، جیسے گھر کی قمیض پہنی ہو، ویسے ہی بازو بھی پورے کے پورے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اندر سے یہاں تک بازو پورے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ڈھیلا ہو یا اوپر سے خمار اوڑھا ہوا ہو، وہ ایسا ہو جس کی وجہ سے یا بازو، سینہ، یہ سارا حصہ جو انسان کا، عورت کا چھپا ہونا چاہیے. تو امہات المومنین جب پردے کے احکامات سنے تو یہ آیت نازل ہوئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھی، ہم نے اپنی اوڑھنیاں لپیٹی ہوئی تھی. دیکھیں وہ کیسی عورتیں تھیں کہ فجر کی نماز بھی مسجد میں پڑھنے جاتی تھی، اور ہم رمضان میں بھی فجر کا اہتمام نہیں کر پاتے. کتنے لوگ ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں، اس کا اہتمام کریں. وہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھی، ہم نے اپنی اوڑھنیاں لپیٹی ہوئی تھی. جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا. اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو اذیت نہ دی جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. یقیناً اگر منافقین اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو لازماً ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کی ہمسائیگی میں بہت ہی کم رہیں گی. یعنی جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو اہل ایمان کو تو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اس کو، لیکن منافقین کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ ان پر وہ بہت ہی بھاری ہوتا تھا اور وہ مذاق اڑاتے تھے اور مومن عورتوں کو بھی تنگ کرتے تھے. آپ کو یہ غزوہ بنو کنکا کے وہ واقعہ یاد ہوگا جس میں ایک عورت کو وہ شاپنگ کرنے گئی تھی تو اس کو تنگ کیا گیا، تو وہاں پہ بھی یہ وارننگ دی گئی ہے. لعنت کیے ہوئے ہوں گے جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے کیے جانا. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان لوگوں میں سے جو اس سے پہلے گزرے، آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. یعنی یہ اگر ان حرکتوں سے باز نہ آئے منافقین تو دنیا میں بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا جیسے پہلی امتوں کا ہوا تھا.
اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بھی پکڑ کرے گا ہی۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بلا شبہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا چیز خبر دیتی ہے؟ شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ نہ وہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ جیسے کباب تلا جاتا ہے اوپر نیچے رکھ کے تلتے ہیں، اسی طرح جو کافر ہیں ان کے چہروں کو الٹایا پلٹایا جائے گا آگ کے اوپر۔ تو وہاں یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم ایک بار دنیا میں جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیں، اور کہیں گے اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ یعنی وہ وہاں پہ اعتراف کریں گے کہ یہ ہمارے جو فالوور ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں جن کو ہم فالو کرتے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور بعض کا انسان اپنے سے کسی بڑے سے جو ہے پریشرائز ہو کر بھی اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا حکم جو ہے مانتا ہے، تو قیامت کے دن وہ اپنا یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم تو چاہتے تھے آپ کی اطاعت کریں لیکن انہوں نے نہیں کرنے دی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا یہ عذر قبول کیا جائے گا؟ نہیں، اللہ کے سامنے کسی کا حکم کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ میری امت کے لیے زیادہ خوفناک گمراہ کرنے والے امام ہیں۔ امام سے مراد مسجد کا امام نہیں بلکہ لیڈر، کمیونٹی کے لیڈر جو لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہیں کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، خود تو قرآن و سنت پڑھتے نہیں، وہ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں امام صاحب نے کیا کہا، ہمارے بڑے نے کیا کہا، ہم اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ ایک مسلمان مرد یا عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے رب نے کیا کہا، اور پھر یہ نہ دیکھے کہ یہ کیا کہتا ہے بلکہ یہ دیکھے کہ حکم اصل میں ہے کیا۔ اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دے، ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ کس کے اوپر کہہ رہے ہیں؟ وہ جو ان کے لیڈر ہیں، کہ انہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا اور ہم ان کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں، اب وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ ان کو دگنا عذاب دیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک ثابت کر دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت مرتبے والا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مقام، ان کی قدر اللہ کے ہاں بہت بڑی تھی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے ہر جز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، سورہ بقرہ سے لے کر آخر تک کتنے ہی واقعات ہیں۔ 30ویں پارے میں بھی ان کا ذکر ہے، یعنی یہ سب پاروں میں ان کا ذکر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، سیدھی بات کہو۔ یعنی اس آیت سے میں بتا دیا گیا کہ صاف سیدھی بات کیا کرو، ہیرا پھیری والی بات نہ کرو، دھوکے والی بات نہ کہو، سچی بات کرو، عدل پر مبنی بات کرو، درست طریقے سے کہو۔ بہترین کمیونیکیشن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اسے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ تو اس سے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری درست بات کی وجہ سے تمہاری نیکیاں قبول کر لے گا، اور اس طرح مقاتل کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال کو پاک کر دے گا، یعنی یہ شخص ساری کی ساری بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ زبان سے۔ اس پارے کا آغاز بھی زبان کے صحیح استعمال سے ہو رہا ہے، اور یہاں بھی بات کی درستگی کی جا رہی ہے، زبان کی درستگی کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر انسان کی بات درست ہو جائے تو وہ دراصل علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا دل درست ہے، اور دل کی درستگی پر باقی سارے اعمال کا انحصار ہے۔ یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑا ہی ظالم بہت جاہل ہے۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ شرعی احکامات، اور یہ بھی معائنہ کیے گئے کہ صحیح موقف یہ ہے کہ اس میں تمام تر شرعی احکامات اور تکالیف شامل ہے اس میں، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔
سورہ سبا مکی ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ سبا کا بنیادی موضوع اہل مکہ مشرکین اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت دینا ان کو، اس سلسلے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی دیا گیا اس میں، اور ان کی نافرمانی پر برے انجام سے ان کو ڈرایا بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ سب اسی کا ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہی کمال حکمت والا پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی 5 صورتوں کے آغاز میں الحمدللہ آتا ہے، جس میں سے ایک سورہ سبا بھی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حمد و شکر کی بات کی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہی نہایت رحم والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی آسمان سے بہت کچھ اتر رہا ہوتا ہے، فیصلے اتر رہے ہوتے ہیں، خیر و شر اتر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین سے بھی کئی چیزیں اوپر جا رہی ہوتی ہیں۔ کون سی چیزیں اوپر جاتی ہیں؟ دعائیں اوپر جاتی ہیں، ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی خوبصورت حفاظت کی دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں 2 کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھا دیے؟ تو وہ کلمات یہ ہیں، اس کا ترجمہ بولتی ہوں کہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں، جسے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا، پھیلایا، اور ہر چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اس چیز کے شر سے جو اس پر چڑھتی ہے، اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اسے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، رات کو آنے والے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے۔ اے بہت رحم فرمانے والے، چنانچہ شیاطین کی آگ بجھ گئی اور اللہ عز و جل نے انہیں شکست دے دی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ آپ کہتے کہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر ضرور آئے گی، اس سے ذرا برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی آسمانوں میں، نہ ہی زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹی، نہ ہی سے بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت و باوقار رزق ہے۔ یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ قیامت کس کے لیے آئے گی؟ تاکہ اللہ ان لوگوں کا بدلہ دے جو وہ ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ یعنی آیات کو نیچا دکھانے کا مطلب اپنی خواہش، اپنی بات کو، اپنی رائے کو، اپنی لوجک کو اوپر رکھا، اللہ کے حکم کو پس پوچھ ڈال دیا۔ جن کو علم دیا گیا وہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے رب کی جناب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے، اور وہ اس کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو سب پر غالب تمام خوبیوں والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ریزہ ریزہ کیا جانا، تو بلا شبہ تم یقیناً نئی تخلیق میں ہوگے۔ کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کو جنون ہے؟ بلکہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہے۔ یعنی اتنے دور ہیں کہ اب ان کو حق اور ہدایت کی بات جو ہے سمجھ نہیں آتی، ان کے اندر ہدایت آنا بہت مشکل ہے، ان کو ہدایت کی بات، اللہ کی بات بالکل بھی ذہن میں نہیں پڑتی۔ تو کیا انہوں نے اپنے آگے اپنے پیچھے سے آسمان زمین کو نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے ٹکڑے ان پر گرا دیں، یقیناً اس میں ضرور ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ کس کے لیے؟ تو داؤد علیہ السلام کا بہت مقام ہے پیغمبروں کی تاریخ میں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے فضل کا ذکر کیا، وہ فضل کیا تھا کہ آپ کو نبوت عطا کی، بادشاہت عطا کی، بنی اسرائیل کی اصلاح کا اہتمام نصیب ہوا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے، جنگ میں بہادری دکھانے والے تھے، آپ پر نعمتیں وسیع کر دی گئی تھی، خاص طور پر آپ کے دل میں لوہے کی زرہ بنانے کا فن القا کر دیا گیا تھا، انہیں لوگوں سے بے نیاز کر دیا گیا، انہیں زبور عطا کی گئی تھی، اچھی آواز عطا کی گئی تھی، نیک کاموں میں لمبی عمر دینے کا فضل عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت زبردست ان کے فضائل تھے آپ کے، ان میں خاص کر آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا گیا۔
یہ کہ تم کشادہ زرے بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھو، نیک کام کیا کرو، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس کو خوب دیکھنے والا ہوں۔ یعنی یہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو کیلیں، اور چھوٹی ہے تو وہ ساری کی ساری آپ کو فٹ کرنی سکھا دی گئی، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ٹوٹ جائیں، صحیح طور پر زرہ پہنی نہ جا سکے۔ اور پھر یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جن کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہی دراصل اپنے اعمال درست کر سکتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑے شریف بن جاتے ہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھتا تو وہاں پھر کیا ہوتا ہے، ہنسی مذاق ہونا شروع ہو جاتا ہے، کتنا کام کتنے مطلب کام کی بات ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یعنی ہنسی مذاق میں وہ سارا ہی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن کون دیکھ رہا ہے، وہاں پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کا، اس کا شام کو چلنا بھی 1 ماہ کا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ ان کے رب کے حکم سے بعض جنات ان کے سامنے کام کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب سکھاتے۔ یعنی صبح کے وقت سارے لوگ ایک کارپٹ کے اوپر بیٹھ جاتے اور ان کو لے کر اتنی دور چلا جاتا جس طرح ایک عام انسان ایک سواری کے اوپر 1 مہینے میں پہنچے، اور پھر پچھلے پہر چلنا بھی 1 مہینے کی مسافت پر، یعنی واپسی کا سفر بھی 1 دن میں ہی، یعنی 40 دن کی مسافت 1 دن میں کارپٹ کے اوپر ہو جاتی تھی۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ 1 مہینے کی مسافت جہاز پر بھی آج کے دور میں بھی جائیں تو شام کو اگر فلائٹ لیں تو صبح کو پہنچ جاتے، اگر صبح کو جائیں تو شام کو پہنچ جاتے، یعنی آج بھی جہاز اتنا تیز چلتا ہے کہ ہمارے یعنی 40 دن کی مسافت جو ہے وہ منٹوں میں طے کر دیتا ہے۔ لیکن وہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس وقت کوئی اتنا وہ میڈیا تیز نہیں تھا، لیکن کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو سینس دی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، وہ ان کے ہاتھوں میں اس طرح ملائم ہو گیا جیسے کوئی موم ہوتی ہے، یعنی لوہا اتنا نرم کر دیا گیا تھا جسے وہ گھڑ کر جو چاہتے تھے وہ بنا لیتے تھے۔ اور یہاں سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبا، یعنی 2 بڑی دھاتیں، لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا گیا، اور تانبا کس کے لیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تو جنوں کے مسخر ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ان کے کام کرتے تھے، جو کام نہیں کرتا تھا ان کو سزا دیتے تھے۔ یہ کون دیتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، اور اس کے لیے یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے خاص ہے، وہ اس کے لیے تیار کر دیتے تھے جو وہ چاہتا، عالی شان عمارتیں، مجسمے، حوض نما لگن، ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں، اے آل داؤد شکر کے لیے عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار ہیں۔ یعنی قلعہ، مجسمے، حوض، جتنے بڑے لگن، اور ایک جگہ جمی رہنے والی جو دیگیں، یعنی اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کے لشکر بہت بڑے تھے، تو اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں جن کو کوئی انسان ہلا نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی انسان بنا بھی سکتا تھا اس دور میں بھی، تو جنہوں نے ان کو بنایا تھا ان کے لیے۔ اور یہ جو مسجد اقصی ہے یہ بھی اس وقت جنوں سے ہی بنوائی گئی تھی۔ تو شکر کے طور پر عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو سورہ کے شروع میں بھی الحمدللہ، اور جہاں آل داؤد کے شکر کا بھی ذکر ہے۔ حمد کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک تعریف ہوتی ہے، دوسرا شکر ہوتا ہے۔ شکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور شکر اعضاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو کسی چیز نے ان کو اس کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے یعنی دیمک نے جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان گر پڑا تو جنوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یعنی دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی بات انہوں نے بتا دی اللہ تعالیٰ نے، کتنے بڑے بڑے جن تھے لیکن علم غیب نہیں جانتے کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ وہ جس طرح ان کو واچ کر رہے تھے، کھڑے ہو کر ان کی سپرویژن کر رہے تھے، وہ اسی طرح کھڑے تھے۔ جن ان کے آگے لگے ہوئے تھے، کھپ رہے تھے، کھڑے تھے اور کام کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ان کی روح نہیں ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اتنے میں جو لاٹھی تھی جس پر وہ ٹیک لگا کر کھڑے تھے، زمین کے کیڑے یعنی گھن نے اس کو کھانا شروع کر دیا، اور وہ اندر سے جب کھوکھلی ہو کر گری تو تب جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو بڑا زبردست سبق ہے اس میں۔ بعض لوگ جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں، تو اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جن غیب نہیں جانتے الا یہ کہ جا کر کوئی چیز دیکھ کر مشاہدے میں ہو یا اس جگہ پہنچ جائیں تو اور بات ہے، لیکن مستقبل کی خبریں ان سے پوچھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ بتاتے بھی ہوتے
تو بتا بھی دیتے ہیں تو بھی وہ جھوٹ ہی ہے. جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اوپر جاتے ہیں، پھر وہاں سے کوئی گھن سن لے لیتے ہیں، یعنی فرشتوں کی باتیں سن لیتے ہیں، پھر وہ کان کو بتاتے ہیں اور کان اس میں کیا کرتا ہے، 100 جھوٹ اس میں ایڈ کر کے اپنے جو آنے والا ہے اس کو بتا دیتے ہیں. تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو کان بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کی 100 جھوٹ کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جو ایک سچی بات ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو بڑا صحیح ہے، یہ تو غیب جانتا ہے. حالانکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیا. بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں نشانی موجود تھی، دائیں اور بائیں وہ باغ تھے. اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور رب ہے بے حد بخشنے والا. یعنی یہ قوم سبا وہی ہے جس کی ملکہ بلقیس تھی. یعنی جہاں وہ رہتے تھے وہاں باغات تھے اور تھے بھی بہت ہرے بھرے. پھر بھی وہ منہ موڑ گئے، چنانچہ ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا. ان کے 2 باغوں کے بدلے ہم نے انہیں 2 ایسے باغ دیے جو بد مزہ پھلوں اور جھاؤں کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں والے تھے. یعنی نعمتوں پر جب شکر نہیں ادا کیا جاتا تو کیا ہوتا ہے، ان کے سارے ہی باغ تباہ کر دیے گئے، یعنی انہوں نے شکر ادا نہیں کیا. اس کے بعد بیکار چیزیں بچی، یہ ہوتا ہے ناشکری کا انجام. یعنی شکر سے اعراض یا منہ موڑنا نعمت کو بدل دینے کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پر کیا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی. چاہے آپ کو نظر آ رہی ہے، سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، تو اس طرح سے پھر ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جن نعمتوں کو ہم جانتے ہیں اس پر بھی شکر، جن کو نہیں جانتے اس پر بھی تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں. یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی تھی، اور یہ بدلہ ہم نہیں دیتے مگر جب بہت ناشکرا ہو. ان ناشکری کی نعمت ہلاکت کا باعث. خاص طور پر خواتین کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے. یعنی شوہروں کی تو بندوں کا کہاں سے شکر ادا کرے گی، وہ تو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی پھر شکر ادا نہیں کرتا. اور ہم نے ان کے بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نظر آنے والی بستیاں بنا دیں، اور ہم نے ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا. ان میں رات دن امن کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں. یعنی فلسطین کی بستی کی بات ہو رہی ہے. کھلے راستے پر کئی بستیاں آباد تھیں. یعنی پوری شاہراہ پر یمن سے فلسطین کی طرف جب آپ سفر کرتے تھے تو شام کی طرف جاتے تو پورا راستہ جو تھا وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آبادیاں تھیں. تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے. یعنی وہ کتنے ناشکرے تھے. اگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آبادیاں نظر آئیں تو کیا ہوتا ہے، راستہ آسان ہونا چاہیے تھا نا، لیکن انہوں نے ناشکری کی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو سفر ہے وہ دور کر دے، یعنی یہ آبادیاں جو قریب قریب ہیں یہ نہیں ہمیں اچھی لگتی. تو انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، تو ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا. ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. بلا شبہ اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں. اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا. تو اہل ایمان کے ایک گروہ کے سوا ان سب نے ان کا پیچھا کیا. یعنی اصل میں جب ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دی جائے، سب لوگوں کو بہکاؤں گا، تو اس کو اتنا یقین نہیں تھا کہ شاید سب بہک جائیں گے، لیکن اس کا گمان تھا کہ میں یہ کام کر سکوں گا. اور اس کے گمان کی تصدیق ان لوگوں نے کر دی، اور اس نے اپنا وار چلایا، وہ چل بھی گیا، جس کا اس کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا وار چلے گا. اور شیطان قیامت کے دن اپنے خطبے میں کیا کہے گا، میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا. اسی لیے حسن بصری کہتے ہیں شیطان نے ان پر نہ تو تلوار لہرائی نہ لاٹھی برسائی، صرف ان سے وعدہ کیا، ان کی آرزویں ان کو دلائی، تو وہ دھوکے میں پڑ گئے. اور جو اس نے سوچا تھا، امیجن کیا تھا کہ میں اس طریقے سے بہکا لوں گا، اس کا وار چل گیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہر چیز بلیم کرتے ہیں شیطان کو دے دیتے ہیں، خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. شیطان بہکاتا ضرور ہے لیکن وہ ہمیں پکڑ کر کسی راستے پر نہیں لے جاتا، وہ انسان کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں وسوسہ ضرور ڈالتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، اس وسوسے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور ابلیس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان میں سے کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کون اس کے بارے میں شک میں ہے. اور آپ کا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے. آپ کہتے ہیں پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا جن کے بارے میں تم نے گمان کیا، وہ آسمان و زمین میں ذرا برابر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے،
اور نہ ہی ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ یعنی غیر اللہ کے سہارے کس کی طرح کے ہوتے ہیں؟ کل میں نے مکڑی کے جال کی طرح، ان کے پاس کوئی اختیار، کوئی طاقت، اس لیے ان سے کچھ بھی مانگنے کی بجائے، انہیں پکارنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اپنی مشکلات میں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، مگر اس کے لیے وہ اجازت ہے، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے حق، اور وہ سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے فرشتے بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اجازت لیں گے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے، پھر دیر تک سجدے میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے ایسے کلمات کہیں گے جو پہلے کبھی نہ کہے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، یعنی وہ ایک حد تک جو ہے سفارش کر سکیں گے، اور میں اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ یعنی وہ ایسے لوگوں کے لیے سفارش ہوگی جن پر جہنم جو ہے واجب ہو چکی ہوگی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو 1 منٹ کی بھی آگ ہم دنیا کی برداشت نہیں کر سکتے، تو وہاں جہنم کی آگ کیا آگ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے۔ آپ کہہ دیں کہ تمہیں آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہم یا تو تم سے ایک ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ آپ کہہ دیں کہ جو جرم ہم نے کیا ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر اس کے ساتھ بھی لایا۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خصوصیت یہاں پہ بیان کی گئی ہے، کس کے لیے بھیجا گیا؟ ہاں، تمام انبیاء کے مقابلے میں ہر نبی اپنے قوم کے لیے آیا، اپنے قوم کے لیے انذار کیا اس نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟ کون سا وعدہ؟ قیامت کا۔ آپ کہہ دیں کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکو گے نہ ہی آگے بڑھ سکو گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب ظالموں کو ان کے رب کے پاس کھڑا کیا گیا ہوگا، ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا، جو لوگ کمزور سمجھیں گے، اور وہ ان لوگوں سے کہیں گے وہ بڑے بنے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو تو خود تو بہکے ہی ہوئے تھے اور انہوں نے دوسروں کو بھی بہکایا ہوا ہوگا، تو وہ کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ جو لوگ بڑے بنتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے گے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ یعنی وہ بھی جو ہے اس کا انکار کر دیں گے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ ہماری ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم تمہیں ہدایت دیتے، ہدایت تو ہمارے پاس آ چکی، قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے، پھر ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں؟ علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیوں ہم خود معلوم نہیں کرتے کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے؟ تو یہاں پہ فرما دیا گیا بل کنتم مجرمین، تم خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہدایت کی راہ پہ چلو، تو اس لیے تم نے ہمارا سہارا لے لیا۔ یہ بھی غلط کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، لیکن آج ہم بھی پکڑیں گے اور تم بھی پکڑیں گے۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گے ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے، بلکہ دن رات کی مکاری تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے اور ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کریں، اس کے ساتھ شریک بنائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا یقیناً ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں، جس
کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی بھول ہے کہ جب دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں، مال زیادہ ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، قابل اولاد ہو، تو انسان کہتا ہے اللہ تو مجھ سے بڑا ہی راضی ہے، اب میں جو چیز چاہوں کر لوں، پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس دھوکے میں انسان کبھی نہ رہے کہ اگر دنیا کا مال زیادہ ملنے لگے تو انسان بھول جائے کہ کہیں وہ اللہ کا پیارا ہے اور اب اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ ممکن نہیں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یہ رب کا فیصلہ ہے کہ کس کو مال زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، یہ کسی کی قابلیت کی بنا پر نہیں ہے۔ جیسے قارون نے کیا سمجھا تھا کہ یہ مال و دولت تو اس کی قابلیت کا نتیجہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر زمین میں ہی دھسا دیا تھا اس کے مال سمیت۔ اگر کوئی شخص اس گمان میں رہے کہ میرے علم کی بنا پر مجھے سب کچھ ملا ہے تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ جب تک اللہ کا اذن نہ ہوگا انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سارے علم والے ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں لیکن رزق پھر بھی نہیں ملتا ان کو۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہے جو تمہیں ہمارے قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو ایمان لائے نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل کی بنا پر ان کی دگنی جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں پرامن ہوں گے۔ یعنی اگر تمہاری مال و اولاد زیادہ ہے، وافر ہے، قابل ہے، تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ تم اس کی وجہ سے اللہ کے بہت قریب ہو گئے ہو۔ ہاں، جو شخص ایمان لائے نیک عمل کرے تو وہ مقرب بن سکتا ہے۔ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے پھر وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی کے راستے پہ لگاتا ہے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے وہ اولاد، اور اپنے مال کو بھی وہ پھر کس راستے پہ خرچ کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانیوں کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا، تو وہ مال بھی اس کو اللہ کے قرب عطا کرتا ہے۔ تو دگنا کیوں ملے گا؟ اس لیے کیونکہ ایک تو اپنے عمل کا اور ایک اپنے مال و اولاد کو نیک کاموں میں لگانے کا، یہ پھر دگنا اس کو ثواب ملے گا۔ اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یعنی آیات پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ تم ان کو اپنے من مانے مطلب اس کو پہناؤ، ان لوگوں کی نگاہوں میں کم کر دو اس کو؟ تو آپ کہہ دیں کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے بلا شبہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو پس وہی اس کا بدلہ بھی دیتا ہے، اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی رزق کس سے پھر مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کرتا ہے، یعنی زیادہ ہونے کے بعد پھر کم کر دیتا ہے۔ یہ ایک بڑی حقیقت ہے۔ انسان جب سے پیدا ہوا خرچ ہی کرتا جا رہا ہے، اور جتنا آج تک خرچ کیا ہے ان سب کو جمع کر لیا جائے، کسی طریقے سے حساب لگایا جائے، کیا وہ پیدائش کے وقت آپ کے اکاؤنٹ میں جمع تھا؟ نہیں۔ جو آپ آگے بڑھتے گئے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے اسباب پیدا کرتا گیا، اور اب آپ اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر اور سب کے اوپر بھی خرچ کرتے رہے۔ یعنی مستقبل میں انسان محنت زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب سے رزق مانگتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ خرچ کرنے پر مختلف طریقوں سے اس کا بدلہ مل جاتا ہے، لیکن جب ہم خرچ نہیں کرتے، اپنے پاس جمع رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مال پھر کم ہو جاتا ہے، لیکن خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قبولیت کے وعدے میں خرچ کرنے کا حال دعا کی طرح ہے۔ کبھی دعا فوراً دنیا میں سن لی جاتی ہے، کبھی ذخیرہ کر لی جاتی ہے، کبھی انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو صحت عطا کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات کی وجہ سے نسلوں کے اندر خیر چلی جاتی ہے۔ یعنی وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب ہمارے مرنے کے بعد ہماری جو نسلیں ہیں ان میں خیر آ جاتی ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ان کی بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ چنانچہ آج تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کے نفع کا اختیار رکھتا ہے، نہ ہی نقصان کا،
اور ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور جب ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہی تو ہے جو ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں ان سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک من گھڑت جھوٹ ہے، اور ان لوگوں نے حق کے بارے میں کہا جنہوں نے کفر کیا جب وہ ان کے سامنے آیا کہ یہ محض ایک کھلا جادو ہے، حالانکہ ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی جسے وہ پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، اور ان لوگوں نے جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، اور جو ہم نے انہیں دیا تھا یہ تو ان کے 10ویں حصے کا بھی نہیں پہنچے ہیں، بس انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے واسطے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون ہے، وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ آپ کہتے کہ میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ کہتے کہ یقیناً میرا رب حق دل میں ڈالتا ہے، وہ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہتے کہ حق آ گیا، باطل نہ آغاز کر سکتا ہے نہ ہی وہ عادہ کر سکتا ہے۔ آپ کہتے کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو اپنی جان پر ہی گمراہ ہوں، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اس کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے، بلا شبہ وہ کچھ سننے والا اور قریب ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر بھاگ نہ سکیں گے، اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ دور کی جگہ سے ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہے، حالانکہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے پھینکتے رہے ہیں، اور ان کے اس جگہ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جن کی وہ تمنا کر رہے ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا۔ بلا شبہ وہ بے چین کرنے والے شک میں تھے۔ سورہ فاطر مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں مشرکین کو توحید اور آخر پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں ان پر سنجیدگی سے غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا دوسرے کو اس کائنات کو کسی مقصد کے بغیر فضول نہیں پیدا کیا۔ اس سورہ کا نام بالکل پہلی آیت سے لیا گیا ہے، سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، اور جو 2 2 3 3 4 4 پروں والے، وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے اس میں؟ فرشتوں کی۔ ہم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تفصیل ہمیں بتا دی کہ ان میں سے کچھ درجات ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ان کے پروں میں طاقت بھی ہوتی ہے۔ پرندوں کے پر تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، ان کے جو فیدر وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ طاقت نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے پر جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی اپنے پر سے زمین پر گڑھا ڈال دیا تھا جہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح قوم لوط کی بستی کو جبریل علیہ السلام نے پر کی نوک پر اٹھا کر اوپر سے نیچے دے مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس سے کیا کرنا چاہیے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کہہ کر اسے پکارنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فلاں کے لیے دعا کرو، اس کی قسمت کھل جائے۔ تو یہی ہوتا ہے قسمت کھولنے میں، کاروبار کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، یہ کہ اللہ کی رحمت آ جائے، کہ جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، اور سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگوں، یقین اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں دھوکے میں ڈالے۔
یہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں اس کو پا کر انسان کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس ہی رہیں گی، لیکن ان میں تبدیلی ہوتے دیر نہیں لگتی۔ کتنی دنیا میں کھو جانا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ہو، ہر مرضی جو مرضی کر لو، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری صفات ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نافرمانی کر بھی لیتے ہیں، دھوکے بازی میں آ بھی جاتے ہیں دنیا کی دھوکے بازی میں، تو کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی شیطان کی دشمنی کیا ہے؟ سوچ پر ہے۔ سب سے پہلے وہ سوچ پر حملہ آور ہوتا ہے، پھر وہ کس پر حملہ آور ہوتا ہے؟ دل پر، پھر انسان کی سوچ پر حملہ آور کرتا ہے، اس کو بگاڑ دیتا ہے سوچ کو۔ تو جب انسان کی سوچ بگڑ جاتی ہے تو اس کی گفتگو بھی پھر اس کی خراب ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس کا جو ذہن کا اثر زبان پر ہوتا ہے، اس کے عمل بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے شیطان سے بچ کے رہنے کی بات کی گئی ہے، اس لیے چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، شیطان کی اطاعت نہ کرے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے مغفرت و بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ بس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ آپ کی جان اس پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے ایک بے آباد علاقے کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو تو عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے، نیک عمل اسی کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کی تدبیر خود ہی غارت ہو کر رہے گی۔ یعنی بعض کا انسان اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹے کام کر جاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، منافقت کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ عزت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ ہی دے گا تو ملے گی، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ جبریل علیہ السلام کو منادہ کرتے ہیں کہ میں فلاں سے راضی ہوں، تم بھی راضی ہو جاؤ۔ پھر جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں میں منادی کرا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، تم بھی راضی ہو جاؤ۔ فرشتوں کے بعد زمین والوں پر منادی کرا دی جاتی ہے، یعنی پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر دل میں جو ہے اس کے جو ہے محبت آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو پاکیزہ کلمات کہیں گے وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جتنی بھی ذکر کی تسبیحات ہیں وہ سارے، اور سوال امر بھی جو ہے وہ بھی اوپر ہی جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور کسی عمر پانے والے کی کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر ایک کتاب میں، یقین اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ یعنی مرد اور عورت کی شکل میں جوڑے جوڑے بنانا، پھر عمر زیادہ کرنا یا کم کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اور وہ سمندر یکساں نہیں ہے، یہ میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، جس کا پانی آسانی سے گلے میں اترنے والا، یہ کھارا کڑوا ہے، اور تم پر ہر ایک میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، تم زیورات نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں سے پانی کو چیرنے والے جہاز دیکھتے ہو تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی یہ دیکھیں کہ انسانوں کے قسمیں ہیں، یعنی حالات میں دو طرح کے حالات ہوتے ہیں، یعنی فائدہ دونوں سے پہنچتا ہے۔ بعض کا لوگ تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے وہ ایک دم سے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فائدہ رکھا ہے۔ تکلیف میں کیا فائدہ ہے؟ قریب آ جاتا ہے، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے۔ اس کے سوا جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی ملکیت بھی نہیں رکھتے، یعنی غیر اللہ کی اتنی سی بھی ملکیت نہیں ہے کہ وہ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کی، جو چھلکا کتنا باریک ہوتا ہے اس کا اندر سے ایک جھلی سی ہوتی ہے،
اس کی بھی ملکیت نہیں رکھتے. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اگر وہ سنیں بھی تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے. قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی آپ کو خبر نہیں دے گا. تو پتھر کے بت کہاں جائیں گے پھر قیامت کے دن؟ ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اے لوگو، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو. اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے. انسان کوئی بھی ہو، پڑھا لکھو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان، سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم سب محتاج ہیں. دنیا میں آتے ہوئے بھی اللہ کے محتاج ہیں اور جہاں سے جاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. تو ہم چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، بولتے، سنتے، سمجھتے، اگر اللہ تعالیٰ یہ روح نکال لے تو پھر ہم کیا، ہم پھر اسی کے حضور کھڑے ہوں گے. تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہوں گے. تو ہر حال میں، ہر موقع پر پھر کس کی محتاجی ہوئی ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کی. وہی پار کروائے گا، وہی ہمیں یہ سختیوں سے آسانیاں دے گا. اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں. اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کے لیے پکارے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو. آپ در حقیقت صرف انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے آپ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی ہر شخص کو قیامت کے دن اپنے گناہ خود اپنے اوپر ہی لادنے پڑیں گے، اگرچہ اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، کوئی بھی انسانوں کے گناہوں کو اپنے سر پہ نہیں لے گا. چاہے ماں باپ کتنے سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، ماں باپ کو اولاد اور اولاد کو ماں باپ، لیکن اس وقت وہ بھی ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے. تو پھر فرمایا ہم اپنی بری عادتیں چھوڑ دیں یا نہ چھوڑیں، ہم اپنے دل کا تزکیہ کریں یا نہ کریں، واپسی پھر کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو کامیاب کون ہوگا؟ قد افلح من تزکا، جس کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کر لی. تو قیامت کے دن بیٹا بھی ماں باپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باپ اور ماں اپنے بیٹے کو ملیں گے اور کہیں گے بیٹے میرے کچھ گناہ اپنے سر لے لو. وہ کہے گا میں ایسا نہیں کر سکتا، جو گناہ میرے اوپر ہے وہی مجھے کافی ہے. تو اگر اولاد ہی کام نہیں آئے گی تو دوسرے پھر کہاں کام آئیں گے؟ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مردے کو بھی سنا سکتا ہے اپنی بات، لیکن ایک عام انسان مردوں کو کیسے سنا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم اس کو جتنا مرضی ہلائیں جلائیں، جیسے مرضی اٹھائیں بٹھائیں، وہ نہیں بول سکتا. تو پھر منو مٹی کے نیچے جا کے وہ کیسے ایک دم سے بول سکتا ہے؟ کیسے ہماری فریادیں سن سکتا ہے؟ کیسے وہ ہماری التجائیں جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے؟ آپ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں. یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک خبردار کرنے والا گزرا ہے. اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی آپ کو جھٹلایا تھا. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفوں اور روشنی کرنے والی بات کے کتاب کے ساتھ آئے تھے. پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو کیسا تھا میرا عذاب. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، پہاڑوں میں سفید اور سرخ قطعے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ سخت کالے سیاہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں یہاں پہ اس آیت میں دکھا رہے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ اختلاف پر قائم ہے، اس میں ورائٹی ہے، اس میں مختلف طرح کے ڈفرینسز ہیں، کنٹراسٹ ہے. اس میں جو ہے وہ ایک شخص ہے یہ سمجھے کہ مجھے اس میں سے کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے اور میری زندگی سموتھ چلتی جائے، تو یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنی مرضی کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی انسان کو پیدا کیا اس کو تھوڑی بہت مشکلات ضرور آئیں گی. اسی طرح انسانوں، جانوروں، مویشیوں کے بھی مختلف اللہ تعالیٰ نے رنگ بنائے، اور انسانوں کے بھی مختلف رنگ، اور اسی طرح ان کے مختلف جو ہے یعنی مشکلات بھی پیدا کی ان کے لیے. اس طرح انسانوں اور جانوروں، مویشیوں کے رنگ بھی مختلف. در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اسے ڈرتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے. تو اس آیت کے مطابق
حقیقی عالم وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم رکھتا ہو، جو اللہ کو پہچانتا ہو، اسے ڈرتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہو۔ تو اصل علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کر دے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زیادہ علمی گفتگو کرنے کا نام علم نہیں بلکہ علم خشیت کا نام ہے۔ تو ہم کس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم تو چپ ہی نہیں رہ سکتے، ہم تو بہت بولتے ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہوتا ہے نا۔ تو یہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زیادہ علمی گفتگو کرنے کا نام علم نہیں ہے بلکہ علم خشیت کا نام ہے۔ مسروق کہتے ہیں آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر خود پسندی اور غرور کو ظاہر کرتا ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ان کا طالب ہو اس پر لازم ہے کہ وہ وقار، سکینت اور خشیت کو اپنائے۔ تین چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ وقار، جیسے شروع میں پڑھا کہ بات کرتے ہوئے ایک وقار کا انداز اپنانا چاہیے۔ سکینہ، ٹھہراؤ، یعنی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، پینک نہیں ہونا چاہیے۔ خشیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ ڈر یہ نہیں کہ انسان حواس باغتا نظر ہے ہر وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے غلط کام وہ چھوڑ دے، غلط بات نہ کہے۔ اور یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی۔ یہ کون سی تجارت ہوگی؟ یعنی یہاں پہ تلاوت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تلاوت کرنے سے بھی انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، یہ وہ والا بزنس ہے، کیونکہ تلاوت سے اور کچھ نہیں لیکن ثواب ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر تلاوت، اس میں غور و فکر سمجھ کر پڑھنا، تلاوت کرنا، بار بار پڑھتے رہنا، اور ایک دفعہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ شروع کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن روز قیامت اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تمہیں پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا کہ میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی۔ تو اس لیے انسان کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، اتنا پڑھنا چاہیے کہ واقعی منہ سوکھ جائے۔ اور قرآن دل کی بہار، غم کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے، جیسے دعا سکھائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو جب بھی کوئی دکھ یا غم لاحق ہو تو وہ یہ کلمات کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کر دے گا، دکھ دور کر دے گا، اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دیں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دعا کو سیکھ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے سیکھ لیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدکا، اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدکا، تیرے بندے کا بیٹا، وابن اماتکا، تیری باندی کا بیٹا، ناصیتی بیدکا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، فی حکموں کا، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤ کا، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے، اسالک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھ سے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس کو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو نام سکھایا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو یہ نام سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، و نور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، و جلاء حزنی، میرے غم میں روشنی بنا دے، و ذہاب ہمی، یا اور میری پریشانی کو دوری کا ذریعہ بنا دے۔ یہ ہمیں دعا جو ہے یاد کر لینی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پورے کے پورے اجر دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے۔ یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اور ہم نے آپ کو کتاب میں سے وحی کی، وہ حق ہے اپنے لیے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یقیناً پوری خبر دینے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔
پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا، چنانچہ ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، ان میں سے کوئی میانہ رو، کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا، یہی بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ اس کتاب کا وارث یعنی اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کو سمجھنے والے، اس کتاب کی خدمت کرنے والے، اس کتاب پر ایمان لانے والے، پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا یعنی گناہ کرنے والا، کوئی میانہ رو، کوئی درمیانی چال والا۔ تو ظالم النفس ہی کون ہے؟ جس کا پہلے ذکر کیا کہ جو نافرمانیوں کے ارتکاب کرتا ہے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ مقتصداً جو درمیان میں ہے، وہ سابق بالخیرات جو سنتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ سابق عربی زبان میں دوڑ لگانے کو کہتے ہیں۔ تو سابق وہ ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر دوڑ لگاتا ہے، یعنی آخرت کے لیے وہ بہت دوڑ دھوپ کرتا ہے، جنت حاصل کرنے والے کام کرتا ہے دنیا میں۔ ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، ان میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ دیکھیں ریشم کا جو لباس ہے مردوں کے لیے دنیا میں تو حرام ہے، لیکن جنت میں عورتیں بھی پہنیں گی اور مرد بھی پہنیں گے، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بلا شبہ ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ تو وہاں پہنچ کر وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ سورہ فاتر کے شروع میں بھی الحمدللہ آتا ہے، اور مومن جو ہے وہ دنیا میں غم سے چھٹکارا نہیں پاتا، یعنی دنیا اس کے لیے غم دکھوں کی اماج گاہ ہے، لیکن وہاں پہ وہ جب اس کو جنت ملے گی تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ کہ تو نے مجھے ان غموں سے نجات دیا۔ تو یہاں دیکھیں مومنوں کو کون سے غم ہوں گے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جہنم میں گرنے کا غم، کہ کہیں پل صراط سے پھسل نہ جائیں۔ قتادہ کہتے ہیں موت کا غم، یعنی جو کچھ بھی وہ کرتے انہیں موت نہیں بھولتی، تو وہ اس کو سامنے رکھ کر دنیا کا کام کرتے تھے، یعنی موت کو ہمیشہ یاد رکھتے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا غم کرتے کہ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیا بنے گا ہماری نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اور کرما کہتے ہیں برائیوں اور گناہوں کا غم، نیکیوں کے ضائع ہونے کا خوف ہوتا تھا۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کی یہ حالت ہوتی ہے، جو دنیا میں غم کرے تو جنت میں غم سے آزاد ہوں گے، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی بسر کرے گا تو انہیں کل پیشیمانی کا سامنا ہوگا۔ لہٰذا دنیا میں ایک مومن کو محتاط، فکر مند، الرٹ ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس جہنمیوں کے لیے جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو ان کے غم میں اضافہ ہوگا، اتنا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ مر سکتے ہوتے تو غم سے ہی مر جاتے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے ایمان والوں اور جو ایمان نہیں لاتے ان میں۔ ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ ہمیشہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ یعنی دنیا میں جتنا بڑا گھر، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی تھکاوٹ، لیکن جنت جتنی بھی بڑی ہوگی اس کے اندر جا کر کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ خدمت گزار آگے پیچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بلا شبہ ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اور جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ پر اتار دیا، اس میں نہ ہمیں کوئی مشقت پہنچتی ہے، نہ ہی اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائے، اور نہ ہی جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکرے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال اس کے برعکس، ہم نیک عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ چکا تھا، چنانچہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی ایمان کی کتنے دیکھیں وہ کیا کہیں گے دوزخ میں، جہنمی لوگ مالک یعنی دروغہ سے کو پکارتے رہیں گے، تو 40 سال تک وہ دروغہ جو ہے اس کی پکار نہیں سنے گا، اس کو کوئی جواب نہیں دے گا، لیکن جب بولے گا تو کہے گا کہ تم ادھر ہی رہنے والے مت سیکھو، یہی رہو گے، کوئی فائدہ نہیں بلانے کا۔ پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے، کہیں گے ہمارے رب ہمیں اسے نکال، اگر ہم اس طرح دوبارہ کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدد جو اب نہیں دے گا،
جتنی دنیا کی مدت تھی، یعنی اتنی مدت تک وہ جواب نہیں دیں گے جتنی دنیا کی مدت تھی. پھر وہ بلائے گا، اسی میں وہ ذلیل ہو کر پڑے رہیں گے اور کوئی بات نہ کرو. پھر وہ مایوس ہو جائیں گے کہ کچھ بننے والا نہیں. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان خود بھی ناشکری سے بچے اور اپنے بچوں کو بھی اس چیزوں سے بچائیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والا ہے. یقیناً وہ سینوں کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. پھر جو کوئی کفر کرے اس کا کفر اسی پر ہے. کافروں کا کفر اس کے رب کے ہاں ناراضگی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا. تو دنیا میں تو ایمان والے جب عمل صالح کرتے ہیں تو ان کا ایمان عمل صالح آخرت میں ان کو اور فائدہ دے گا. اور کفر کرنے والوں کی اگر زندگی لمبی ہوتی ہے تب بھی ان کا کفر جو ہے ان کو نقصان میں ہی رکھے گا. آپ کہتے ہیں کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا، یا آسمانوں میں ان کا کچھ حصہ ہے، یا ہم انہیں کوئی کتاب دی ہے ہم نے انہیں کہ وہ ان میں سے کسی دلیل پر قائم ہے. بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے. یقین اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں. اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا ان دونوں کو کون تھام نہیں سکتا؟ کوئی تھام نہیں سکتا. یقیناً وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار بے حد بخشنے والا ہے. یعنی آسمان و زمین کو کون تھامے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ یقیناً ضرور ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے. پھر جب ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو اس نے ان کے دور بھاگنے کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا. زمین میں خود کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیر کرنے کی وجہ سے بری تدبیر اس کے کرنے والوں کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی. نہیں وہ انتظار کرتے مگر پہلوں کے طریقے کا. بس آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے کو بدلنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کو پھیرنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے. یعنی سب سے بڑا فساد ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلنا ہے. تو یہ جو منافق تھے کیا کرتے تھے؟ چالیں چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف. اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے. اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز عاجز کر دے، نہ ہی آسمانوں میں نہ ہی زمین میں. یقیناً وہ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑتا تو انہوں نے کمایا تو سطح زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقرر مدت تک مہلت دیتا. پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے. سورہ یاسین مکی ہے، اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں موجود ہیں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں بھی پائی جاتی ہیں. اور جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی حکمت اور قدرت کا مالک ہے اسے اپنی خدائی چلانے کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. یاسین، قسم ہے قرآن حکمت بھرے کی. بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. آپ سب پر غالب نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا ہوا تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا تو وہ غافل ہیں. یعنی لوگوں کی غفلت دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا چیز ہے؟ قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کرنا. بلا شبہ یقیناً ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اللہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ کون کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے خبر تھی، لیکن ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توق ڈال دیے. بس وہ ٹھوڑیوں تک ایسو ان کے سر اٹھا دیے گئے اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے، ایک دیوار ان کے پیچھے. پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھتے. دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا نہیں دیکھتے؟ وہ ہدایت نہیں ملتی ان کو. جتنی مرضی آپ ان کو ہدایت دے دیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے. ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، سو اسے مغفرت و باعزت اجر کی بشارت دے دیں.
یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے. ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، ان کے اثار کو بھی اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے. کون سی کھلی کتاب؟ نامہ اعمال انسان کا. اور ان کے لیے آپ بستی والوں کی مثال بیان کریں. جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. انہوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو. رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہم پر ذمہ داری نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا. بستی والوں نے کہا بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا. یقیناً اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا. یعنی پیغمبروں کو بھی لوگوں نے منحوس کہا، دھمکیاں دی ان کو. انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے. کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو. یعنی انسان کی نحوست ان کے گناہوں کے باعث ہوتی ہے. اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا میری قوم رسولوں کی پیروی کرو. یعنی نیکی کے کام میں اس شخص نے دوڑ لگائی ہوئی تھی. تو یہ دیکھیں یہاں اس سے پتہ چلتا ہے دوسروں کو خوشخبری دینے میں، دوسروں کو اچھی بات کہنے میں بھی جلد کرنی چاہیے، جلد میسیج دینا چاہیے. پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور وہ سیدھا راستہ پانے والے ہیں. یعنی انبیاء احسان کے بدلے میں کسی سے اجر نہیں مانگتے. تمہارے ایمان لانے پر تم سے کوئی چارج نہیں کرتے. تمہاری دنیا میں کچھ کمی ہو جائے گی اگر تم مسلمان ہوگے تو کیا کمی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے اور اپنے فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما دے اور ایسے کام اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو عمل کرنا ہم پر آسان فرما دے. ہمارے نمازیں قبول فرما لے، ہمارے روزے قبول فرما لے اور ہمیں نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا ہم پر آسان فرما دے. ذکر اذکار ہم پر آسان فرما دے. ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے. اللہ اس دنیا کی سختیوں سے بھی محفوظ فرمانا، ان سختیوں میں ہمارے دل کو راحت عطا فرمانا، ہمیں بے چینی نہ عطا فرمانا. اللہ ہمارے دل کو نفاق والی بیماری سے دور فرما دے، ہمیں جھوٹ کی بیماری سے دور فرما دے. اللہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی نفاق نہ پالیں اپنے دل میں، نہ کبھی جھوٹ بولے. اللہ ان بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے. اللہ ہمیں جو جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے. جو گھروں سے پریشان ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. جو اپنی اولاد کی پریشانیاں لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وہ پریشانیاں بھی دور فرما دے. جو بیٹیوں کے رشتوں سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کے اچھے بر عطا فرما دے. اللہ تو اپنی رحمت عطا فرما دے، ہم پر اپنا فضل عطا فرما دے. اللہ ہماری بخشش کے جو موقع پیدا کر دے. اللہ ہمیں اپنی بخشش کے موقع پیدا کر دے. یا اللہ ہم تجھ سے اپنی مغفرت کے اسباب پیدا کر تاکہ ہم تجھ سے معافی مانگے. اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ آخرت میں بھی ہمارے لیے ثانیہ فرما دے. ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما دینا. اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. جب اتنی گھبراہٹیں ہوں گی کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اللہ تو ہمارا ساتھ دینا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.